السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس نے خواب کے اندر پخانہ دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ حضرت سامعین ناظرین، ایک تو بات یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان پر ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک رات عطا کی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تعالیٰ نے رات ایک لباس کے طور پر انسان کو عطا کی، اندھیرا ہوتا ہے، انسان آرام کرتا ہے، انسان سوتا ہے، اور دن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا اس لیے کہ وہ اپنے معاش کو، اپنے روزگار کو اکٹھا کرے، اپنی روزی کو کمائے۔ گویا کہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دی ہے۔ لیکن وہ لوگ خوش نصیب ہیں، وہ لوگ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے خوش نصیب ہیں کہ جو لوگ راتوں کو سوتے ہیں اور وہ سکون نیند میں سوتے ہیں۔ چونکہ جب انسان سارا دن کام کرتا ہے، دن کے اندر تغدو کر رہا ہے، اپنے روزگار کو اکٹھا کر رہا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، تو اس کے لیے تھکان جو ہے اس کے لیے پہاڑ بن جاتا ہے، اس کے آگے تھکاوٹ ہو جاتی ہے بے تحاشا۔ لیکن جب اس کو رات ملتی ہے، رات کو آرام کرتا ہے اور ایسی پیاری نیند سوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ہم دنیا کے اندر بے تحاشا ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، ہم نے پڑھا لکھا اس کے بارے میں کہ بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو رات کی نیند لینے کے لیے ٹیبلٹ، اپنی میڈیسن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، یعنی دن کو بھی تغدو کر رہے ہیں اور رات کو نرم گرم بستر ہے، ریشم کا بستر ہے، نرم بستر ہے، مزیدار بستر ہے، لیکن نیند ان کے نصیبے کے اندر نہیں ہے، وہ سو نہیں سکتے، ان کو نیند نہیں آتی، ذہنی طور پر پریشان ہے، روحانی طور پر پریشان ہے، نہ جانے ان پر کون سی اللہ کی ناراضگی ہے کہ ان کو نیند آنے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن وہ ٹیبلٹ لیتے ہیں، وہ میڈیسن لیتے ہیں، دوائی کھا کر وہ سوتے ہیں، تب جا کر ان کو کہیں نیند آتی ہے۔ اور کہاں ایک وہ آدمی جس کو بستر ملے، آرام اور سکون کی نیند، اتنی مزے کی نیند، اور جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو وہ اس نیند کی وجہ سے اس کے جسم کی ساری تھکان جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنا انسان تھکا کیوں نہ ہو، جب آرام کرتا ہے، سوتا ہے، سونے کے بعد جب ہی اٹھے گا اس کے سارے دن کی تھکاوٹیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، راتوں کو جب انسان سوتا ہے تو سونے پر جب انسان کو خواب آتے ہیں، خواب کے اوپر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، نہ جانے کیسے کیسے خواب آ جاتے ہیں، انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا جو چیز انسان خواب میں دیکھ لیتا ہے۔ انسان کی روح جو ہے وہ سیر و تفریح کر رہی ہوتی ہے، انسان کے جسم سے نکل کر گھوم رہی ہے، کبھی کچھ انسان دیکھ رہا ہے، انسان وہ کچھ دیکھ لیتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتا۔ اور بسا اوقات انسان اتنے حسین خواب دیکھتا ہے کہ اٹھ کر سوچتا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے تصوراتی اس دنیا میں چلا جاؤں، لیکن انسان کے بس میں نہیں۔ اور بسا اوقات اتنے ہولناک، اتنے ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے، انسان کے جسم کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس قدر وہ عجیب اور غریب خواب آ جاتے ہیں۔ بہرحال جس طرح کے بھی خواب آئے، خوابوں کی تعبیرات ہوتی ہیں، لیکن جو انسان خواب دیکھتا ہے، اگر کسی کو خواب آ گیا، مثال کے طور پر پیخانہ اس نے خواب میں دیکھا، اب اس کی مختلف تعبیریں، مختلف انداز میں اس نے خواب میں پیخانے کو دیکھا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر اس نے خواب کے اندر دیکھا گھوڑے کی یا گائے کی، یعنی دو جانور ہیں، دونوں گھوڑا اور گائے، ان کی اگر اس نے خواب میں دیکھا، خواب میں لید دیکھی، اس نے لید جمع کر لی یا لید دیکھی اس نے، تو گویا کہ یہ علامت بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ نعمتوں کو وہ سمیٹے گا، بہت زیادہ مال اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے، بہت زیادہ نعمتیں اسے ملیں گی، ان نعمتوں کو سمیٹ لے گا اگر اس نے خواب کے اندر گائے اور گھوڑے کی لید کو دیکھا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان دیکھتا ہے خواب کے اندر کسی آدمی کا پیخانہ دیکھتا ہے، یعنی اپنا پیخانہ دیکھ لیا، یہ اپنا پیخانہ یا کسی آدمی کا پیخانہ دیکھنا یہ مال حرام کی دلیل ہے، مال حرام ہے۔ ہاں اگر اس نے دیکھا کہ اس نے پیخانہ لیا اور اس کو پانی کے اندر یعنی ڈبو دیا یا پانی اس کے اوپر ڈال دیا، یعنی کچھ حصہ اس کو پانی کے اندر اس نے ڈال دیا، تو یہ علامت ہے، اس کی تعبیر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا جو مال ہوگا، اس کی جو دولت ہوگی، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اس کے اہل و عیال کو ملے گا،
ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا مال اکٹھا کرتے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال کو دینا نصیب نہیں ہے، اولاد بھوکی مر رہی ہے، بیوی جو ہے بیچاری پریشان ہے، اس کے پاس نہیں ہے، لیکن جمع کر کر کے اس نے مار رکھا ہوتا ہے۔ اگر اس نے دیکھا خواب کے اندر پیخانہ اپنا اور پیخانے کو پانی میں یا پانی اس کے اوپر ڈال دیا کچھ حد تک، تو یہ اس کا کچھ حصہ جو ہے اس کے اہل و عیال کو ملے گا۔ اور اگر اس نے یہ دیکھے کہ اپنا پیخانہ دیکھا ہے اور وہ پیخانہ اس نے زمین میں دفنا دیا ہے، یعنی زمین میں کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی ہے، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ اپنا مال زمین کے اندر چھپا دے گا، وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا، گویا کہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح کی تعبیرات ہیں، کچھ اور بھی مختلف انداز میں جو خواب آتے ہیں ان کی تعبیرات بھی اسی طرح سے ہی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اپنے انداز میں بہتر طریقے سے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔